رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں تھوڑا سا ریویو کے ساتھ پھر آگے چلوں گی. ایک دفعہ آیا آپ دیکھیے کہ یہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ منافقین کی جو ایک بہت بڑی کمزوری یہاں نظر آتی ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانتے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وہ نہیں مانتے کہ ہم فساد کریں. قالوا انما نحن مصلحون، فوراً توجیہ، فوراً دلیل، فوراً بری ذمہ کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں. غلطی ماننا ہی نہیں. پھر اس کے بعد حجت بازی. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. یہ حجت کرنا ہے نا. تو اگر سارا دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے بات مان کے نہیں دینا. ایک ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور دوسرا سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، مانیں گے نہیں، کریں گے وہی جو ہماری مرضی. یہ دو مختلف رویے ہیں، یہ دو مختلف طریقے ہیں. ایک رویہ کیا ہے کہ جو ہمیں کہا گیا وہ ہم کریں گے، اور دوسرا کیا، ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم نہیں سنیں گے. اصل تو کمزوری ایمان کی ہے، اصل بات تو یہی ہے. اسی چیز کو تو ہم سب کو ریئلائز کرنا ہے کہ ایمان ہی تو کمزور ہے، دل ہی تو کمزور ہے، دل ہی تو بیمار ہے. کل ہم نے دل کی حالت کے بارے میں، دل کے فنکشن کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی، اور میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آج آپ دل کی بیماریوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات جمع کر کے آئیں، کسی نہ کسی سے کچھ پوچھیں. کیونکہ اگر دنیا میں کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے تو وہ اس کے لیے سخت شاکنگ بات ہوتی ہے. ہارٹ پرابلم، ہارٹ پرابلم کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت یا کچھ اور؟ ہارٹ پرابلم اور ہارٹ ڈیزیزز کس طرف لے جاتی؟ کاز ٹو ڈیتھ. تو علاج نہیں کریں گے. آپ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلیم دل لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، صحت مند دل لے کر آیا، وہی کامیاب ہوا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. آج ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اولاد کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور اولاد کے پیچھے کس لیے دوڑ رہے ہیں؟ کہ یہ کیا بن جائیں؟ کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ مال کما سکیں. انہیں نماز آتی ہے یا نہیں آتی، انہیں دین کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں کافی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا یہ مال وہاں فائدہ دے گا اور نہ یہ تمہارے کمانے والے بیٹے تمہیں فائدہ دیں گے. تمہیں فائدہ دے گا تو سلیم دل دے گا، قلب سلیم. اور ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بیمار دل سے. کیونکہ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہے دل کے ساتھ. جیسی دل کی کنڈیشن ہوگی ویسے ہی باڈی کی کنڈیشن ہوگی. دل صحت مند ہے تو سارا جسم صحت مند ہے. اور حدیث میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ دل درست ہے تو سب کچھ درست ہے، دل بیمار ہے تو باقی اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے. تو ضرورت پھر کس چیز کی ہے؟ دل کی تندرستی کا خیال کیا جائے، دل کی بیماریوں کا علاج کیا جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ دل کا بنیادی کام کیا ہے کہ وہ دھڑکے، خون پمپ کرے، پورے جسم کو غذا فراہم کرے. کیونکہ غذا کس میں ہوتی ہے؟ نیوٹریشن کس میں ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو غذا کس سے پہنچتی؟ بلڈ کے ذریعے پہنچتی ہے. وہ کیریئر ہوتا ہے اور لے جاتا ہے جہاں جہاں ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس حصے کو وہ چیز پہنچتی ہے جب بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر جب اس کے اس فنکشن میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے گی، کوئی بھی چیز،
اس اہم نقطے کو سمجھیے، کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے گی تو کیا ہوگا؟ جب انٹرپشن ہوگی اس کے اس عمل میں تو اس سے بیماری ہوگی. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف طریقوں پر وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تقریباً 20% ڈیتھس جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے، دل کے بند ہونے کی وجہ سے، دل کی بیماریوں کی وجہ سے. بعض اوقات ڈائریکٹ دل کا بند ہونا، اور بعض اوقات دل کی بیماری کی وجہ سے اور بیماریوں کا ہونا جو انڈائریکٹلی پھر انسان کو موت کے منہ میں پہنچاتی ہیں. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دل فنکشن صحیح طور پر نہیں کر رہا یا دل کے فنکشن میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، بیماری بن رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ زبان پر یا دل پر؟ دل پر ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک فیول کی طرح ہے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک بلڈ کی طرح ہی ہے. بلڈ کیا ہے؟ ہمارے جسم کے لیے ایک فیول کا کام کرتا ہے نا. تو ایمان بھی اسی طرح ہمارے دل کے اندر ایک بلڈ کی طرح کا کام کرتا ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو وہ نہیں پہنچتا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر خون جسم کے کسی ایک حصے تک نہیں پہنچتا کیا ہوتا ہے؟ سن ہو جاتا ہے نا، شل ہو جاتا ہے، جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے نا. انسان الٹیمیٹلی اس فالج کی وجہ سے یا اس پیرالائز ہونے کی وجہ سے ختم بھی ہو سکتا ہے. تو صحت مند زندگی کا راز کیا ہے؟ کہ دل صحیح طور پر اپنا کام کرتا رہے اور اس کے اس فعل میں کوئی انٹرپشن نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ خون کا سارے جسم کو پہنچانا. اسی طرح اگر ایمان دل میں ہے اور دل سے ہمارے سارے جسم اور ہمارے سارے حصوں تک اس کو پہنچنا ہے، اس کا فلو ہونا ہے، تب ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی. اور اگر کوئی چیز اس کو روک رہی ہے تو وہاں سے بیماری شروع ہو جائے گی. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں عام طور پر؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف جو ڈیزیزز ہیں جن کا آپ سب نے ذکر کیا، تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے رکاوٹ پڑنے کی کہ جو ہمارے جسم کے باریک رگیں اور ریشے ہوتے ہیں، آرٹریز ہوتے ہیں، ان میں چربی جمع ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ بلاکیج کر دیتے ہیں. خون کا سپلائی کم ہو جاتا ہے، اور خون کا سپلائی جب کم ہوتا ہے تو دل کو اور زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. یعنی آگے مثلا آپ دیکھیں نا کہ جہاں کوئی پائپ بلاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بسٹ ہو جاتا ہے نا. تو وہ جو پمپ کرتا ہے اور وہ آگے جا ہی نہیں رہا خون، تو وہ اور زیادہ پریشر ڈالتا ہے اور محنت کرتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ وہ تھکتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آکسیجن ایک میجر رول پلے کرتی ہے. آکسیجن کا کیا کام ہے؟ جب ہم ناک کے ذریعے سانس اندر لے جاتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے اس خون کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. تو اگر آکسیجن نہ ملے کسی کو تو انسان مر جاتا ہے یا نہیں؟ مر جاتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ خون کو دل کے ہر حصے تک پہنچنے کے لیے اور صاف خون کو پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر گندا خون رگوں میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی بیماریاں پھیلیں گی. لہٰذا آکسیجن کا وجود بے حد ضروری. پہلی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ. دوسری چیز آکسیجن کی کمی اور خون کا صاف نہ ہونا، کیونکہ بے شک خون ہر حصے میں جاتا رہے لیکن خون صاف ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر بلڈ کلاٹ ہو جائے تو اس سے بھی دل کو صحیح آکسیجن نہیں پہنچتی اور پھر وہ اپنا صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، تو اس کے نتیجے میں انسان بیمار ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رگوں کی سختی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا، جس کو دل کی سختی بھی کہا جاتا ہے، تو بعض اوقات دلوں کا سخت ہونا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو. جیسے چربی چڑھ جانا، کلاٹنگ، بیچ میں رکاوٹیں آنا، پھر اسی طرح آکسیجن کی کمی، پھر اسی طرح صحیح خوراک کا نہ ہونا، صحیح روٹین کا نہ ہونا لائف میں. جب جی چاہے سو جائے، جب جی چاہے اٹھ جائے، جب جی چاہے کھا لے، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا. پھر اسی طرح ٹینشن وغیرہ جو ہے، یعنی اسٹریس میں ہونا، یا پھر یہ کہ اسموکنگ کرنا. اسموکنگ میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟
دھواں اندر لیتے ہیں. آکسیجن کی بجائے آپ کیا لے جا رہے ہیں؟ دھواں لے جا رہے ہیں. جب دھواں لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے خون کو صاف کرے گا، اس کے اندر اور زہر پھیلائے گا. پھر اسی طرح الکوہل وغیرہ کا استعمال. تو بنیادی طور پر اسموکنگ اور الکوہل کس وجہ سے ہوتی ہے؟ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. ہمارے سامنے نیوٹریشنل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم محض خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دل کے بیمار ہونے میں جو ریزنز ہیں بنیادی طور پر، وہ جو بہت اہم ایک فیکٹر ہے آکسیجن کا نہ ہونا. آکسیجن بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے. تو آکسیجن اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا چیز آکسیجن ہے جس کو آپ کہیں گے کہ آپ کے اندر کے سسٹم کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ دین کا علم، صحیح ماحول. صرف علم نہیں، ماحول بھی. کیونکہ اگر ماحول میں پولوشن ہو، آپ کو صاف ہوا نہیں ملے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح جب آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف لوگ جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، غلط کام کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو نتیجتاً آپ ایک پولوشن میں رہ رہے ہیں. اور وہ پولوشن آپ کے اوپر کیا کرتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے. اور جو وہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ آپ کی رگ رگ تک اس کا اثر جاتا ہے. آپ کا دل جو ہے وہ گندا خون سپلائی کر رہا ہے، کیونکہ آکسیجن بلڈ کو صاف کرتی ہے نا باہر سے آ کر. اگر جو علم آپ لے رہے ہیں، جو انٹیک آپ لے رہے ہیں روحانی طور پر، وہ اگر صاف نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماحول اچھا نہیں، علم درست نہیں، جو علم کا سورس ہے وہ اوتھینٹک نہیں، یا پھر خواہشات کا غلبہ ہے، جو دل میں آیا کرنے کا شوق ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر دل کی بیماری کا سبب بنتی ہیں. مثلا جب جی چاہے کھانا شروع کر دے انسان تو یہ کس کی پیروی؟ خواہشات نفس کی پیروی. اس سے جسمانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے. تو اسی طرح جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو روحانی طور پر بھی انسان کا دل بیمار پڑتا ہے اور ایمان میں کمزوری ہوتی. تو گویا ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارے جو جذبات میں یا ایموشنز میں جو شدت ہے، نفس کی پیروی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے دل کو بیمار کرتی ہیں اور ہمارے ایمان کی کمزوری کا ذریعہ بنتی ہیں. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو عمل درست نہیں ہو سکتا. اور عموماً یہ جو بات ابھی کی تھی نا کہ بیلنس ڈائٹ نہ لینا، یا یہ کہ اپنے کیئر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ لاپرواہی میں آتی ہیں. یہ نہیں سوچنا کیا کھا رہے ہیں، بس بھوک لگے جو بھی مل کے کھا رہے ہیں. ہاں، تو یہ ساری غفلت ہے نا. تو دل کی بیماری کا ایک بڑا سبب انسان کی غفلت بھی ہوتی ہے. اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ میں کس حال میں جی رہا ہوں، اس بات کی فکر ہی نہ ہونا کہ کس ماحول میں ہوں، کون لوگ میرے آس پاس ہیں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کب سو رہا ہوں، کب جاگ رہا ہوں، کب اٹھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. یعنی ایک طرح سے بے شعوری کی کیفیت، غفلت کی کیفیت. یہ ساری چیزیں مل کر دل کے فنکشن میں انٹرپشن کرتی ہیں. نتیجتاً انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. اب اصلاح کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 2-4 موٹی موٹی ضروری باتیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ متوازن غذا چاہیے، آکسیجن چاہیے، اور پرہیز ضروری ہے. ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے جیسے جھوٹ سے، چغلی سے، دھوکے سے. ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کو روحانی طور پر بیمار کرتی ہیں. کہ آپ اپنے آپ کو خود پہچانیں، کانشیسنس، اویئرنس، کہ آپ کے سسٹم کو کیا ضرورت ہے، کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، کیا چیز آپ کے لیے درست نہیں. اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں، کیونکہ ہارٹ ڈیزیز کی پریونشن کے لیے لائف سٹائل جو ہے اس کا درست ہونا، ایک روٹین میں آنا، ایک ڈسپلن میں آنا، ایک منظم زندگی گزارنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اچھے ماحول کی تلاش میں ہونا، بیلنس ڈائٹ، ریگولر ایکسرسائز. تو وہ آپ کس سے ریلیٹ کریں گے؟ کیا چیز ہوگی؟ تلاوت اور روح کی غذا، یہ تمام چیزیں. ایک چھوٹی سی مثال سے میں اب بات کروں گی. چھوٹی سی مثال، کل ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جب دل بالکل بیکار ہو جاتا ہے نا
تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے آخری نتیجے کے طور پر؟ تبدیل کرانا پڑتا ہے. ٹرانسپلانٹ کا مطلب کیا؟ تبدیلی قلب کا عمل، تبدیلی قلب. اور جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، یعنی دل مر جائے تو زندگی کہاں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. دلوں کی اصلاح اور دلوں کی تبدیلی کا عمل ضروری ہے صحت کے لیے. اور جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی سرجری سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہیوج اماؤنٹ مال کی بھی اپنے نکالنی پڑتی. میں گھر جا کے سوچ رہی تھی، بہت زیادہ مجھے یہ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اگر $250,000 ٹرانسپلانٹ کے لیے انسان کو چاہیے، اور اگر اس کے سامنے چوائس رکھی جائے کہ چاہو تو ان پیسوں سے $2.5 سے ایک گھر خرید لو، چاہو تو اپنا دل بدل لو، تو انسان اس وقت کیا کرے گا؟ گھر خرید لینا. اتنا سنہری موقع ہے، زندگی نہیں تو گھر کیا کرنا ہے. واقعی شور. اب میرا سوال ہے آپ سے، اگر یہ لسٹ آپ نے پڑھی اور دیکھی اور آپ سب نے خود بھی بنائی ہے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں اور خطرہ ہے کہ یہ ہمیں لے ڈوبیں گی، اور ہمیں موقع مل رہا ہو تبدیلی قلب کا، اور اس وقت ہمارے سامنے 2 آپشنز ہوں. ایک یہ کہ ہم اپنے گھر خوب چمکایا کریں اور صاف کیا کریں، خوب سجایا کریں، ہر کچھ عرصے کے بعد فرنیچر بدلا کریں، کارپیٹس بدلا کریں. اور ایک یہ ہے کہ اس مال اور پیسے اور وقت کو بچا کر ہم کچھ وقت دین کا علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے اور ایسی مجلس اور محفل میں جا کے بیٹھا کریں، چاہے تھوڑی سی جاب چھوڑنی پڑے، چاہے تھوڑا سا گھر میں آمدنی کا ذریعہ کم ہو جائے، چاہے بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آنا پڑے، یا کچھ کپڑے کم ہو جائیں، یا کچھ کھانے کو کم ہو جائے، بہت مزے کا کھانا نہ کھا سکیں. تو اگر 2 چیزوں میں سے ایک کی چوائس ہو تو ہم عموماً کس طرف لڑکتے ہیں؟ 2. اب کیونکہ ظاہر ہے بہت اچھے مزے کے کھانے کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے، اس طرح کی خریداری چاہیے. اب آپ کو پڑھنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، تو وہ تو وقت نہیں رہے گا اس طرح جس طرح آپ لیئرلی آرام سے سارے کام کرتے تھے. وہ وقت نکلے گا کہ نہیں؟ اب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو ایک طرف کیا کریں، ایک بہت ہی آئیڈیل لائف گزاریں، مادی طور پر بہت آئیڈیل لائف گزاریں، گھر بھی بہت صاف ستھرا، کھانا بھی بہت اچھا، کپڑے بھی آپ کے بہت، ہر چیز بہت اچھی، لیکن دل بیمار. اب دل کی اصلاح کے لیے آپ کو وقت چاہیے، علم چاہیے، سرجری چاہیے، کیونکہ جب تک استاد کا سخت ہاتھ نہ لگے، کوئی دیکھنے والا آپ کی سرجری نہ کرے، تو محض کتابیں پڑھ کے بہت کچھ رٹ کے کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ پڑھ تو ہم گھر میں بھی بیٹھ کے سکتے ہیں کہ نہیں، کیسٹ لگا لیں، کتاب کھول لیں، پڑھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن لوگوں کے پاس موقع نہیں ہے یہاں آنے کا یا بیٹھنے کا وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ فائدہ نہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ماحول ضروری ہے نا کہ نہیں. تو آپ کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا، ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے. وہ یہ کام کر رہا ہے، اس نے ایسے کیا، وہ یہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کتنا سیکھتے ہیں. تو جب تک آپ کے دل کی صحت کے لیے آپ کے ماحول کی تبدیلی، آپ کی روٹین کی تبدیلی، آپ کی انٹیک علم کی، آپ کی باہم ڈسکشن، باہم ایک دوسرے سے سیکھنا، چاہے آپ آن لائن بیٹھ کے ایک دوسرے سے اپنے تبادلہ خیال کر رہے ہیں یا پھر فزیکلی. اس موقع پہ میں یہ بھی سجیسٹ کروں گی کہ جو لوگ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ساتھیوں سے کبھی کبھار اکٹھے ہوں، ملیں، آپس میں گفتگو کریں، تاکہ ایک دوسرے سے بھی سیکھیں. محض ایک آواز سے نہ سیکھیں، ایسے انسانوں سے بھی سیکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مربوط قسم کا تعلق رکھیں کہ جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتا سکے، ایک دوسرے کی اصلاح کر سکے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر سکے. تو بہرحال اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں بھائی میری تو جو دنیا کے کاموں کی روٹین خراب ہوگی، میں یہ پڑھنا پڑھانا نہیں کر سکتی، بیمار ہے دل تو رہے،
کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کو بیمار ہے، وہ بھی تو جی رہے ہیں. تو جب کسی اور کا کوئی نقصان ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص یہ دیکھ کے سگریٹ پیتا رہے کہ اتنے ہزاروں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، میں نے پی لی تو کیا ہوا؟ اگر کوئی اسموکنگ اس لیے کر رہا ہے کہ ہزاروں لوگ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کو کیا ہو گیا، میں بھی کر لوں. تو جس دن ان میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ تو اس کے کام نہیں آتے، اور اگر آپ کو کچھ ہوگا تو وہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا. کیا اسموکنگ کرنے کا کوئی جواز اس سے نکل سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ڈرنک کرنے کا اس سے کوئی جواز مل سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں؟ کیا ایکسرسائز نہ کرنے کا کوئی جواز مل سکتا ہے آپ کو کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے؟ کیا جاہل رہنے کا پھر اس سے جواز ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جاہل ہیں تو ہم بھی رہ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی جواز نہیں ہے. لہذا جب ہمارے پاس دو میں سے ایک چوائس ہو کہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے کسی قربانی کی، تو پھر ہمیں اس وقت مال کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، یا پھر اپنے حال کی فکر کرنی ہے. گھر کتنا بھی اچھا ہوا، کتنے بھی لوگ آپ کی تعریفیں کر لیں، جب آپ ہی نہ رہے تو کس کام آئیں گے یہ گھر؟ اس کا یہ مطلب نہیں گھروں کو اگنور کر دیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا بھی کافی ہے، اسے کٹ ڈاؤن کر لیں، تھوڑا کر لیں، لیکن آخرت کی فکر میں جیئیں. دنیا کے گھروں میں صرف جینے کی فکر نہ کریں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. کل ہم ای کیو کی بات کر رہے تھے، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آئی کیو کی بات ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ای کیو کی بات ہونے لگی، اور اب ریسنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی اسپرچل انٹیلیجنس سب سے بڑی انٹیلیجنس ہے. ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا کہ ہمیں اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا آئے، ان کو مینج کرنا آئے، موقع کے مطابق ہم ہنسیں یا روئیں یا بات کریں، یا خوشی یا غم یا غصے کا اظہار کریں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. مثلا ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ کہیں کو فوت ہو گیا تو وہاں ہنسنا نہ شروع کر دیں، کہیں کوئی شادی ہے تو ہم بے وجہ رونا نہ شروع کر دیں، خوشی کے موقع پہ روئیں نہیں، رونے کے موقع پہ ہنسے نہیں. ایسا کرنا کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو موقع کی مناسبت سے غصے کا اظہار، موقع کی مناسبت سے خوشی کا اظہار، موقع کی مناسبت سے مختلف جذبات کا اظہار. اب کسی کو بھوک لگی اور آپ اس کو شعر سنانا شروع کر دیں، آپ کے شوہر گھر آئے، ان کو کھانا چاہیے اور آپ ان کو آیتیں سنانا شروع کر دیں، ان کو نیند آئی اور آپ ان کو حدیثیں سنانا شروع کر دیں، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے آپ کلاس سے ہو کر گئے، آپ کے جذبات بہت آج مختلف طرح کے ہیں، جو شخص کام سے آیا ہے اس کے وہ جذبات نہیں ہو سکتے. آپ اس سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں میں آپ کا ساتھ دے؟ ایک شخص اپنے کام میں انتہائی مصروف ہے، آپ اس کے سامنے کوئی اور قصہ لے کے کھڑے ہو جائیں، نہ سمجھی کی بات ہے نا. تو ایک یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو کل میں نے بتایا تھا نا کہ ہماری کامیابی میں صرف 4% ہماری انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کا تعلق ہے، باقی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 96 کی بجائے بھی 99% کامیابی کا انحصار ایموشنل انٹیلیجنس پر ہے. اور اب اس سے آگے ایک قدم لوگوں نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایموشنل انٹیلیجنس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اسپرچل انٹیلیجنس. اصل کامیاب وہ ہیں کہ جو اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہیں. اسپرچل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روحانی. اسپرچل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روحانی ترقی کہہ لیجیے آپ. یعنی اگر کوئی شخص اندر اس کی روح مطمئن ہے، روح کو غذا مل رہی ہے، روح صحت مند ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے اگر اسلام کی نظر میں کہ وہ اپنے فیصلوں کو محض دنیا کے فائدے نقصان کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات کے فیصلے کرتا ہے، کہ اسپرچولی انٹیلیجنٹ شخص ہے. اس کو حکمت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ SQ is what we use to develop our longing and capacity for meaning, vision and value. بہرحال لیٹلی اس پر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، یعنی اس معاملے میں بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور پچھلی صدی کے آخر میں
لیٹ 90s میں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے اور اس پر کام ہوا ہے، اور ابھی مزید اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کس طرح انسان تجربے کر کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بہت پہلے بتا دی کہ کوئی وہ شخص کامیاب نہیں جو آخرت میں کامیاب نہیں، کوئی وہ شخص مطمئن نہیں جو روحانی طور پر مطمئن نہیں، کوئی وہ شخص مضبوط نہیں جس کی روح مضبوط نہیں۔ اگر روح بیمار ہے اور جسم کتنا بھی صحت مند ہے تو آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، کہنے کو کہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں، لائف کے بارے میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو سپرسٹیشنز کا شکار ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط نہیں، وہ لوگ زندگی میں کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں کر سکتے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثال ان کی، کا مثلی، کا جیسے، مثلی مثال، جیسے مثال، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے روشن کی، بھڑکائی، جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اپنا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم نور ان کا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ بے آیا ہے، اس کا بھی وہی اسی طرح کا عمل ہے جو کل ہم نے پریپوزیشن بے پڑھا تھا۔ ذہبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جانا، لیکن ذہبہ کے بعد اگر بے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ساتھ، تو اس چیز کے ساتھ گیا یعنی وہ چیز لے گیا۔ ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ ان کا نور، و اور ترکہم چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے، او یا، کا مانن یا جیسے، سیبن بارش کے، من السمائی آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، گرج ہے، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی میں، آذانہم اپنے کان، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق من سے یا سبب، صواعق بجلی کی کڑک، گڑگڑاہٹ، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر ڈرتے ہوئے، اور دوسرا معنی ہے بچنے کے لیے، الموت موت سے۔ کیا کوئی شخص کتاب کے بغیر طالب علم کہلا سکتا ہے؟ آپ جب دنیا میں کسی کام پہ جاتے ہیں،
مثلاً ایک شخص پلمبر ہے، اسے کسی نے کام پر بلایا ہے اور وہ اوزار لے کر ہی نہیں جاتا، اس کو کیا ملے گا؟ بتائیے، کام کر سکتا ہو؟ ہم یہاں پر آئیں اور کتاب نہ لائیں یا قلم نہ لائیں، ہم کام کر سکتے ہیں، اور دوسروں سے شیئر کرنا کتاب، ان کو تکلیف دینا ہے، ان کا حق مارنا ہے۔ تو ہر شخص اپنی کتاب اور اپنا قلم اور خود توجہ، خود صحیح طور پر صحیح پوزیشن میں بیٹھ کر کام کرے، تاکہ نہ وہ مجھے تکلیف دے اور نہ اپنے ساتھیوں کو تکلیف دے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، چھین لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے اندھیرا کیا، علیہم اوپر ان کے، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ بشک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ بس مثال یا مثال، جیسے یہاں پر حرف کاف جو ہے شروع میں آیا ہے، تو اس کا معنی لائک ہوگا یا مثال ہوگا یا مانند ہوگا یا جیسے۔ اگر کا آخر میں آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ حرف کاف آخر میں آئے تو تمہارا، اور شروع میں آ جائے تو مانند، جیسے مثال، الذی اس شخص کے، استوقد، استوقد کا روٹ واو قاف دال ہے، معنی ہے آگ جلانا اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت، اضاءت جو ہے اس کا روٹ ہے ضاد واو حمزہ، دو، دو کہتے ہیں روشنی کو، جیسے ضیاء ہوتا ہے، ضیاء، اس نے روشن کیا، اور دو ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہو اور تپش بھی ہو، جیسے آگ کی روشنی۔ اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، ما کا مطلب کیا، جو، حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، جو اس کے آس پاس تھا یعنی اس کے ارد گرد تھا۔ ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، زوئے لام میم اس کا روٹ ہے، روشنی کے نہ ہونے کو ظلمت کہا جاتا ہے، اندھیرا۔ لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، یبصرون کا روٹ بے سوادرے، سمن بہرے ہیں، سواد میم میم،
جمع کا صیغہ ہے، اسم اس کا سنگولر ہے، اسم کی جمع ہے یہ سم، یعنی قوت سماعت کا نہ ہونا یا اونچا سننا. بکمن گنگے ہیں، بے کاف میم روٹ ہے، اب کم کی جمع ہے. پیدائشی گنگے کے لیے بھی استعمال ہوتا اور جو سن کر بھی نہ بولے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا، جو بول نہ سکے یا نہ بولے. امیون این میم یہ آما کی جمع ہے، نابینا جو بصارت سے آری ہو. امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے. یرجعون کا روٹ کیا ہے؟ رے جیم این، رجع رجوع کرنا. او یا حرف عطف ہے، یعنی جہاں دو باتوں میں سے ایک کی بات ہو، یعنی یا تو یہ بات ہے یا پھر یہ بات ہے. او حرف عطف ہے، یا کے معنوں میں بس لکھ لیجئے، فی الحال اتنے کا. کصیبن پھر کا آ گیا دوبارہ. کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مانند. سیب بارش، تیزی سے نیچے آنے والی بارش کو کہتے ہیں. کبھی آپ بارش برستے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے، یک کے بعد دیگرے آتی جا رہی ہے. زوردار بارش یا زوردار بارش کی طرح. اچھا سیب کا جو روٹ ہے سواد واو بے ہے، سواد واو بے، صوب جیسے ہوتا ہے. من السماء آسمان سے، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں. دوبارہ یہ لفظ آ گیا. ورعد، رات کہتے ہیں کڑک کو. کڑک نے گرجنے والی بجلی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں کڑک ہے، گرج ہے. برق اور بجلی ہے، چمکنے والی بجلی کو کہتے ہیں، یعنی جس سے روشنی ہو جائے. یا جلونا وہ ڈال لیتے ہیں. یا جلونا کا روٹ جیم این لام ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا. ڈال لیتے ہیں. اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع جو ہے اصبع کی جمع ہے. فی میں آذانہم اپنے کانوں کے، آذان اذن کی جمع ہے، اذن الف زال نون. اپنے کانوں میں. من السوائق، سوائق صاد عین قاف اس کا روٹ ہے، سائقہ کی جمع ہے. معنی ہے ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں اور ان کے ساتھ آنے والی گرج کی آواز. اسی لیے کڑک اور بجلی دونوں اس کا معنی کیا جاتا ہے. من السوائق کڑاکوں سے یا گرج سے، بجلیوں سے. حذر الموت موت سے بچنے کے لیے. حذر کا لفظی معنی ہوتا ہے احتیاط کرنا. ہے زال رے اس کا روٹ ہے، کسی خوفزدہ کرنے والی چیز سے بچنا یا دور ہونا. حذر احتیاط. کہ کوئی بھی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے جس سے آپ کو ڈر آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں وہاں. کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں. لہذا اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، ڈرنا اور بچنا. حذر الموت موت سے ڈر کر یا موت سے بچنے کے لیے. واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے. محیط ہے واو پہ اس کا روٹ ہے، احاطہ کرنے والا. احاطہ محیط. پنجابی میں لفظ ہاتھا پر سنا ہے کبھی؟ کیا کس کو کہتے ہیں ہاتھا؟ سراؤنڈ کرنا، گھیرا ڈالنا. محیط گھیرنے والا ہے، گھیرا ڈالنے والا ہے. یعنی اس طرح کسی چیز کے ارد گرد گھیرا ڈالنا کہ کوئی باہر نہ نکل سکے، جس طرح باؤنڈری ہوتی ہے نا. واللہ محیط اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. بالکافرین کافروں کو. کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. یکادو قریب ہے. یکادو کا روٹ کاف واو دال ہے، کیونکہ یہ بھی حروف علت میں سے، اس لیے ایک ہڈن ہے بیچ میں. کسی کام کے قریب ہونا. یکادو قریب ہے یعنی کلوزر ٹو. البرق بجلی، یخطف اچک لے. خے توئے سے خط تیزی سے کوئی چیز اڑا کے لے جانا، اچانک کوئی چیز جھپٹ کے لے جانا.
یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، جھپٹ لے، چھین لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی، اضاء، اس نے روشن کیا، لہم، ان کے لیے، یہ اضاء وہی ہے جو اوپر اضاءت سے ابھی آپ نے پڑھا، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، مشو، میم شین یہ، مشی، چلنا، ایک جگہ سے دوسری طرف جانا، چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، اذا، اور جب، ازلم، ازلم کا روٹ کیا ہے؟ زوئے لام میم، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، ظلمات اسی سے، اور جب اس نے اندھیرا کیا، علیہم، ان پر، قامو، کھڑے ہو جاتے ہیں، قامو کا روٹ کیا؟ قاف واو میم، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، شاء جو ہے یہ شے سے ہے، شین یہ حمزہ، شیئن، شے کو شے کیوں کہتے ہیں؟ ان کو چیز، شے، ان کو کیا آپ چاہتے ہیں نا، اس کو نیڈ ہوتی ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذہب، البتہ لے جاتا، دوبارہ آ گیا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بشک اللہ تعالی، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قاف دال رے سے، قدرت رکھنے والا، فعیل کی طرح، یعنی بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو قدیر نہیں کہہ سکتے، بیسٹ پلانر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدر پلاننگ کے لیے بھی آتا ہے، تقدیر جس سے ہے، بہت اچھی طرح زبردست منصوبہ بنانے والا، بیسٹ پلانر۔ تو یہ تھے آپ کے روٹ ورڈز۔ لیے کتاب ہدایت بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کا ذکر بھی کر دیا جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کا ذکر بھی کر دیا جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے تو کفر ہے، جس کا دوسرا معنی انا اور ایگو اور تعصب کا شکار ہونا، ضد کا شکار ہونا، ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، جاننے کے باوجود نہ ماننا، دنیاوی خواہشات اور مفادات کا انسان کو حق قبول کرنے سے روک دینا، اور پھر اس کے بعد ایک اور رویے کا ذکر کیا گیا جو انسان کی ہدایت کے راستے میں سیدھے راستے پر چلنے اور اصل منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رویہ ہے منافقت کا رویہ، جس میں بنیادی چیز دو رخا پن ہے، زبان اور دل، ظاہر و باطن کا فرق ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے میں حق پر استقامت کرنا ہونا۔ اب یہاں پر آج ہم اسی بات کو، یعنی منافقت ہی کو، مزید کچھ مثالوں سے سمجھیں گے۔ یعنی آج کا سبق بھی دراصل منافقت ہی کے بارے میں ہے، اور منافقت کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثال سے سمجھایا ہے، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثالیں بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مثالیں دی گئی اور کس کے لیے دی گئی۔ تو یہاں پر منافقت کی دو قسموں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ نمبر 1 اعتقادی منافقت، اور نمبر 2 عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ دل سے پکا کافر ہونا، اور زبان پر اللہ رسول کا نام اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ ہونا۔ تو پہلی مثال اعتقادی منافقت کے بارے میں، یعنی پکے منافق کے بارے میں ہے، جو دل میں سخت کافر ہیں۔
دل سے منکر ہیں، لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں، پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ واپس تاریکیوں میں چلا گیا، یا اس کی اپنی نظر جاتی رہی اور وہ جیسا اندھیرے میں تھا ویسا ہی اندھیرے میں لوٹ گیا۔ یہی حال منافقین کا ہے۔ پہلے وہ شرک میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر اسلام کی شمع روشن کی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل کا نور چلا گیا، دل میں انا، تعصب اور ایگو جاگ اٹھی، لہذا انہوں نے دل سے انکار کر دیا، لیکن زبان سے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ تو ان کا حال کیا ہے؟ پکے منافقوں کا، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ اب آپ ساتھ ساتھ امیجن کریں، رات کا وقت ہے، ایک شخص سخت اندھیرے میں ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اسے نہیں پتا کہ اس جنگل میں کوئی سانپ اور بچھو بھی ہیں یا کوئی شیر بھیڑیے بھی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے آگ جلاتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ نار استعمال ہوئے، استوقد نارا، آگ جل اٹھی۔ کبھی جنگل میں آگ جلائی ہوگی آپ نے، لکڑیاں وغیرہ ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے آپ نے آگ جلائی، شعلے بھڑکنے لگے، آگ جل گئی۔ آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے، اسی لیے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اس آگ سے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ہر چیز نظر آنے لگی، جس نے آگ جلائی تھی اس کو بھی دکھائی دینے لگا کہ ہاں وہ درخت ہے، وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں چیز ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی اپنی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ ذہب اللہ بنورہم، نور، پہلے نار ہے اب نور ہے، اللہ ان کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ پہلے بھی اندھیرا تھا، اب بھی اندھیرا۔ پہلے اندھیرا کہاں تھا؟ ماحول میں تھا۔ دوسرا اندھیرا کہاں ہوا؟ اپنے اندر، کیونکہ دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، ایک تو باہر کی روشنی اور ایک اندر کی روشنی۔ جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہوا یہ کہ ماحول تو روشن تھا، لیکن ان کی روشنی چلی گئی، نورہم، ان کا نور لے گیا۔ وہ نور نہیں جو باہر تھا، وہ تو ہے وہاں۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، جن سے نور لیا تھا اس نے انہیں چھوڑا، کہاں؟ فی ظلمات، اندھیروں میں۔ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ جو خود نہ چاہے اللہ بھی اس کو نہیں دیتا۔
ان کے دلوں کا نور ان کی ایگو کی وجہ سے، ان کے بائسز کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے. کیونکہ دین کی روشنی تو ہے، لیکن اس روشنی میں تپش بھی ہے، اور وہ ہم سے کچھ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کرتی. اور سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، تو اپنی انا کو دفن کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری مرضی، میری ذات اور میں اور میری ایگو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سب کچھ تو مجھے اللہ نے دیا، کس بات کی بڑائی، سب اسی کا ہے. اسی لیے پھر وہ سر بھی زمین پہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ سب کام کرتا ہے. پھر اس کو اللہ کا کوئی حکم ماننے میں مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو شخص ذاتی بڑائی کا شکار ہوتا ہے، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے، تعصبات کا شکار ہوتا ہے کہ جو چیز تو میرے قوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یا میری پسند ناپسند سے تعلق رکھتی، بس میں تو صرف وہ لوں گا اور ساری باتیں اسلام کی میں نہیں لے سکتا، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے. پھر یہ چیز انسان کو اندھا کر دیتی، کیونکہ رکاوٹیں آ گئی نا بیچ میں. انا کیا ہے؟ رکاوٹ. تعصبات کیا ہے؟ رکاوٹ. دنیا کی محبت کیا ہے؟ رکاوٹ. حق کو دیکھنے ہی نہیں دیتی. روشنی باہر تو خوب ہے، اندر اندھیرا، لہذا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب ان کو جو مرضی سمجھائیں وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتے جو ان کے مفادات کے خلاف جاتی، ان کی خواہشات کے خلاف جاتی. یہاں اب آپ دل کے رول پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دل بجھ گئے. تو باہر کی روشنی کیا کرتی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہاں جو الذی کا لفظ ہے نا، مثلہم کمثل الذی، تو ایک معنی تو اس کا کیا کیا گیا وہی جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے آ کر اسلام کا نور روشن کیا. انہوں نے تو روشنی پھیلائی، ماحول بھی روشن ہو گیا، لیکن ان لوگوں کے اندر کا نور بجھ گیا، لہذا یہ اندھیروں میں رہ گئے. خیر اور بھلائی تو عام ہے، یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. اب ان کا طرز عمل کیا ہے؟ سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گنگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں سنتے، کیا نہیں بولتے، کیا نہیں دیکھتے. حق اور ہدایت اور وہ روشنی، وہ اسلام کی تعلیم، سمن، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے. کیونکہ حق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے تھی؟ آپ سننے والے بنے. تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اندر کہاں سے خیر آئے گی؟ پھر یہ ہے کہ اگر سن ہی لیں کچھ تو اقرار ہی نہیں کرتے، حق کی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر حق ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا، ان کو صرف خامیاں اور خرابیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کو صرف مشکلات ہی دکھائی دیتی ہیں، حق کے فائدے ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتے. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں پلٹیں گے، وہ نہیں آئیں گے واپس. کہاں سے واپس نہیں آئیں گے؟ گمراہی سے. کس کی طرف واپس نہیں آئیں گے؟ ہدایت کی طرف. جس ہدایت سے وہ ایک دفعہ نکل چکے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی تھی، دونوں روشنیاں دی تھی، اندر کی بھی دی تھی اور باہر کی بھی دی تھی. اندر کی پہچان بھی دی تھی اور باہر پیغمبر کو بھی بھیجا تھا.
لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں فرق کرنا آ جائے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے، پھر تم حق کو پہچان لو گے۔ تو دل کا نور کب جاتا ہے؟ جب دل سے اللہ کا ڈر چلا جاتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، سورۃ الانفال کی آیت ہے۔ دوسری مثال عملی منافقوں کی ہے یا متذبذب لوگوں کی ہے، ڈاواں ڈول، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی کچھ دل مانتا بھی ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، عمل سے تصدیق نہیں کرتے۔ او کصیب، یا پھر بارش کی مثال کی طرح، من السماء، جو آسمان سے اترتی۔ سیب کون سی بارش تھی؟ کیا لکھوایا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہو اگر؟ تیز بارش، زوردار بارش، مسلسل آنے والی بارش۔ مراد ہے اس سے اسلام کے وہ احکامات جو مدینہ آنے کے بعد ایک کے بعد ایک آنے لگ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کی طرف وضاحت کرتی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، کہ اللہ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے ہدایت اور علم میں سے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ علم اور ہدایت دونوں کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا آپ نے؟ غیث، بارش کا، کہ جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے علم و ہدایت دی ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ تو او کصیب من السماء، تو سیب سے مراد پھر یہاں بارش سے مراد کیا چیز بنی؟ علم اور ہدایت اور احکامات جو آسمان سے آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب کیا ہے ان احکامات میں؟ فیہ ظلمات، تیز بارش کب آتی ہے؟ جب کم بادل ہو یا زیادہ بادل ہو نا۔ فیہ ظلمات، جب بادل زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیسا ہو جاتا ہے ماحول؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا، قدرتی طور پر ایک ڈارکنس ہو جاتی ہے نا ماحول میں۔ اب بعض اوقات کچھ گھٹن کا سا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلام کا حکم پتہ چلتا ہے تو کوئی ڈر سا بھی لگتا ہے بندے کو کہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، یا وہ ایک کیفیت سی آتی ہے۔ تو گہرے بادلوں کے سوا بارش ہو نہیں سکتی، مشکل یہ ہے۔ پتلے پتلے بادل ہوں، وائٹ سفید سفید، ادھر ادھر پیچز، کوئی ادھر اڑ رہا ہے کوئی ادھر اڑ رہا ہے، بارش ہو سکتی؟ تو بارش کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ بادل اکٹھے ہوں۔ قرآن پاک میں بہت زبردست طریقے سے واٹر سائیکل کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فَيَجْعَلُهُ رُكَامًا، کہ بادلوں کو طے بتہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے قطرے اس کے اندر سے ٹپک پڑتے ہیں۔ تو جب بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ اندھیرا تو ہوا۔ جب احکامات زیادہ آئیں گے تو مشکل تو ہوگی، نیچرل سی بات ہے۔ فیہ ظلمات ورعد، اور گرج، کڑک۔ کڑک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں وعید ہے۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ ڈراوا، خبردار۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک سوئی سے پڑھ رہے تھے کتاب، اتنے میں زور سے بادل گرجا، کیا ہوا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ چونک جاتے ہیں نا، ایک ڈراوا ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کے وہ احکامات یا وہ آیات جن کے اندر کیا ہے؟ وعید ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے، انذار ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ اگر تم نہیں مانے تو دیکھنا کیا ہوتا تمہارے ساتھ پھر۔ تو اب یہ احکامات اتر رہے ہیں بارش کی طرح، لیکن اس بارش کے ساتھ
بادل بھی ہیں اور بادلوں میں گڑگڑاہٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ برق اور چمک بھی ہے. برق کیا ہو گئی؟ چمک. چمک یعنی کہ ایک روشنی بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ جب مشکلات ہوتی تھی تو ساتھ اس کے، یعنی لائٹ جو ہوتی ہے یا لائٹننگ ہمیشہ ایک ہوپ کا سامان بھی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک ہوپ بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے. تو ان احکامات پر عمل کرنا اگرچہ مشکل ہوتا تھا مگر اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی بھی نصیب ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے، جو ہی ایسے احکامات اترتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ غور سے سنیں، توجہ کریں، مان جائیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کان کی شیپ اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو یہ جو کنال ہوتی ہے جو آگے جا کر ہمارے نروس سسٹم سے لگ جاتی ہے، اور جو پیسج ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے جیسے پوری انگلی اس کے اندر آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بوتل کے اندر کاک دیا جائے یا اس کے اندر اس کا ڈھکن جو اندر ڈال کے بند کیا جاتا ہے نا، سیل کیا جاتا ہے. تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں. اصابع اصبع کی جمع ہے، یہاں سے لے کر، یعنی انگلی کے یعنی جہاں سے ناخن ہے یہاں سے لے کر نیچے تک، ہاتھ کی جڑ تک، سارے حصے کو اصبع کہتے ہیں. یہ ساری اصبع ہے. نہیں یہ نہیں کہ تھوڑی بہت انگلی رکھ نہیں لیتے، ڈال لیتے. نہیں، مبالغہ ہے، پوری کی پوری سیل کر لیتے ہیں اپنے کان، بلینک ہو جاتے ہیں، پورے بند کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کیوں ڈالتے ہیں انگلیاں؟ من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. کون سی بجلیاں؟ ہوش و حواس گم کرنے والی بجلیاں. یعنی ایسی باتیں، ایسی خبریں جو قرآن میں پھر ان کا حال کھولنے والی بیان ہوتی ہیں. منافقین کا حال بہت کھولا گیا قرآن میں. اگر آپ سورۃ التوبہ پڑھیں تو سورت کا نام الفضیحہ بھی ہے کہ ان منافقوں کو رسوا کرنے والی. ان کی ایک ایک علامت کھول کے رکھ دی گئی، ایکسپوز کر دیا گیا ان کو. یہ ان کے اعمال ہیں، دیکھ لو، خود ہی پہچان لو. ان کی گفتگو سے پہچان جاؤ گے، ان کے رویے سے پہچان جاؤ گے، یہ خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ کھول دیا تھا. تو یہاں ایسے احکام جو مشکل تھے یا ایسی آیات جن میں ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا، یا ایسے حکم جن پر عمل کرنا ان کو بڑی مصیبت لگتا تھا، تو جو ہی ایسی کوئی بات اترتی تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کان بند کر لیتے تھے. اس طرح کون کرتا ہے؟ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے کہ میں موت کے منہ سے بچ جاؤں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرنے سے تو اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی پکڑنے میں. کوئی ریزسٹ کرے تو پھر تو کبوتر اڑ جائے تو بلی کہاں سے پکڑے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگلیاں ڈال لی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنا، بس ہمیں پتہ ہی نہیں. پتہ چل گیا تو پھر تو کرنا پڑ جائے گا، پتہ ہی نہ رکھو. حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بجلی کڑکتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سر پہ پڑے گی اور ہم مر جائیں گے. تو جس طرح کبوتر موت سے بچنے کے لیے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے، اسی طرح منافقین بھی قرآن کو سن کر بجائے اس کے کہ وہ زندہ ہوتے الٹا مرنے لگتے ہیں کہ ہائے یہ حکم ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا. جب کہا جاتا ہو جہاد کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں یہ تو موت کی خبر آ گئی، اب تمہیں مرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں، جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا. تو حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے وہ حکم سنتے ہی نہیں تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچ کے کہاں جاؤ گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اللہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پکڑ لے گا.
کہاں بھاگیں گے؟ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی. اب برق کون سی بجلی ہے؟ یعنی جس کو دیکھ کے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یعنی اسلام کا نور ہے مراد یہاں. یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے، ان کی روشنی لے جائے. آنکھیں اچک لے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت چلی جائے. کلما، جب کبھی، اضاء لہم، وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، یعنی دین کے احکام جب ان کو آسان نظر آتے ہیں، مشوا فی، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتے، یعنی برق جب ان پر اندھیرا کرتی، یعنی دین کے احکام، وحی الہی، علم اور ہدایت جب ان کو مشکل نظر آتی، کاموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتا ان کے کان، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. فعال لما یرید ہے. تو یہ مثال تھی ان منافقوں کی جو متذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. جب کوئی آسان حکم ملا کر لیا، جس میں کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں آتی، اور جب ذرا مشکل حکم پڑا جس میں کوئی قربانی کرنے کی بات ہے، وقت کی یا مال کی یا صلاحیتوں کی یا کسی بھی چیز کی، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہیں رک جاتے ہیں. حکم آسان ہو تو چل پڑتے ہیں، سخت ہو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر عمل نہیں کرتے. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری مثال کس کی ہے؟ عملی منافقین کی. عملی منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ دین کو بس اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹو ہو کے لینا. جو باتیں تو ہمیں عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی ہمارا نقصان نہیں، کوئی ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی، کوئی رسم و رواج سے ٹکراؤ نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کر لیتے ہیں. اور جہاں کچھ بھی دینے کا وقت آتا ہے تو وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، منافق میں دو باتیں نہیں پائی جاتی، نہیں جمع ہوتی، آتی نہیں دو باتیں. حسن سمت، اچھا اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ. منافق کو دین نہیں سمجھ آتا، دین کے احکام نہیں سمجھ آتے، دین کی باتیں اس کے دل میں نہیں اترتی. سورۃ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 78، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. ان لوگوں کو آخر کیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی سمجھ؟ منافقین کو دین کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دین کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں نہیں ان کے پلے پڑتی؟ کرنا نہیں چاہتے. کل میں نے آپ کو برین کا وہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ برین کے 3 پارٹس ہیں. اندر والے حصے میں ڈیزائرز ہیں، اوپر ایموشنز ہیں، اس کے اوپر لاجک، انٹلیکٹ وغیرہ ہے. ہمارا دل میسج بھیجتا، آپ کو معلوم ہے کہ 40,000 نیورونز ہیں ہمارے دل کے اندر ہی، جو ایک طرح سے میموری کا کام کرتے ہیں. یعنی دل بھی سمجھنے سوچنے کا کام کرتا ہے. سب سے پہلے خیال اٹھتا ہی دل سے ہے، دل سے اٹھتا ہے. اب جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، وہی ہم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جب جاتا ہے اوپر تو وہ دماغ کے کسی ایک حصے کو سلیکٹ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر ڈیزائرز کی کثرت ہے تو پھر اس کے مطابق دماغ کام کرتا ہے، یعنی ہم اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. یا پھر ایموشنز کا غلبہ ہے دل میں تو وہ اسی حصے کو سلیکٹ کر کے تو ہم اپنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات کا غلط یا درست جو بھی استعمال کرنا. یا پھر ہم کچھ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ رویہ اختیار کرتے ہیں.
خواہشات کا ہم پہ غلبہ ہے تو انہوں نے ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو، سننے کی صلاحیت کو سن کے بھی نہیں سنتے. مثلاً خواہشات میں کیا کیا آتا ہے؟ کھانا، پینا، سیکس، اسی طرح سونا، اسی قسم کی اور جو خواہشات ہیں انسان کی. اور بھی بہت سی خواہشات ہو سکتی ہیں، دولت، فلاں چیز مجھے مل جائے، ایسا گھر ہو، ایسے کپڑے ہوں، ایسی گاڑی ہو، ایسا بزنس ہو، ایسا فلاں. وہ سارا وقت انہی چیزوں کا غلبہ ہے، وہی سوچتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کا غلبہ ہو دل پر تو پھر کام بھی اس کے مطابق ہوں گے. پھر انسان کے پاؤں کدھر چل کے جائیں گے؟ کدھر چلیں گے آپ؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کے جسم کی طاقت، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی ساری چیز اس کے پیچھے لگ جائے گا. کچھ لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کو جیتے ہیں، اور یہ بالکل رویہ کیسے؟ جیسے جانوروں کا. جانوروں کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا. ان کی کیا خواہش ہوتی؟ کھائیں پیئیں، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. ان کو کوئی ٹائم فکس ہوتا ہے کھانے کا؟ ہر وقت کھاتے ہیں، جو مل جائے جب مل جائے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں سے کھا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ادب آداب نہیں کھانے میں، بس کھا رہے ہیں. یا پھر کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں. کتے کو آپ دیکھیں کھا پی کے کیا کرے گا؟ سر رکھ دے گا، جا کے سو جائے گا. یا پھر خواہشات نفس ہیں، یا پھر مختلف چیزوں کی تلاش ہے جو ان کی ضرورت کی. گھر بنا لیں گے، کوئی اور اسی طرح کپل بنا لیں گے، میٹنگ کر لیں گے، پھر بچے پیدا کر لیں گے. ان کی زندگی صرف اس چیز کے گرد گھومتی ہے، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں. کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، صرف خواہشات کے اوپر جیتے ہیں، جانوروں کی سطح پہ جینا. اچھا، پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں جذبات ہی جذبات ہیں، کام کچھ نہیں، بس جذبات ہیں، دعوے. یا وہ ہر چیز کو اپنے جذبات کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں. اگر جذبات اچھی طرف لگ جائیں تو وہ اچھے کام کر لیں گے، اگر خراب طرف لگ جائیں تو خراب. مثلاً جذبات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ غم، غصہ اور خوشی، محبت، نفرت. کچھ لوگ اسی ڈالے میں سے باہر نہیں نکلتے. کوئی فوت ہو گیا اور وہ غم منائے چلے جا رہے ہیں، وہ کہیں اینڈ ہو ہی نہیں رہا. ہاں، یعنی کنٹرول میں نہیں ہے ان کے. وہ اپنے جذبات کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے. غصہ ہے، کچھ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح نفرت ہے کسی سے تو بالکل انصاف سے کام نہیں لیتے. محبت ہے کسی سے تو بالکل عدل سے کام نہیں لیتے. ہر چیز میں حد سے بڑھے ہوئے ایکسٹریمسٹ. اب یہ حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت انسان کو حق سے روک دیتی ہے. آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا نا. نفرت آنکھوں پہ پردہ ڈالتی، محبت آنکھوں پہ پردہ ڈالتی، غم انسان کو غافل بناتا، نفرت، یہ ساری چیزیں جب یہ بہت زیادہ حد سے بڑھنے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا. اچھا، پھر جو آخری حصہ جس میں انٹلیکٹ کی بات ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر اعتدال میں نہ ہو تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. 2 اور 2 4 ہی بس جانتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جانتے. اچھا، میں اگر دین کے کام میں اتنی ایفرٹ لگاؤں گی تو مجھے اس سے کتنے پیسے ملیں گے مثلا، یا دنیا میں یہ کام کروں گی تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، فلاں سے تعلق جوڑوں گی تو کیا ہوگا، فلاں سے کاٹوں گی تو کیا ہوگا، اس رشتہ دار سے ملوں گی یا اس سے ملوں. یعنی ہر چیز کے اندر ان کی کیلکولیشنز چل رہی ہوتی ہیں، اس میں عدل انصاف سے کام نہیں لیتے. یعنی ہمدردی، مہربانی، خیرخواہی، اللہ کا حکم، صلہ رحمی، مثلاً جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ان تمام چیزوں کے اندر ایک اعتدال ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات کو بالکل ہی بند کر دو، شن کر دو، ختم نہیں.
یا یہ نہیں کہا اپنے جذبات کو تم بس ختم کر دو، برف بنا دو، یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہ بناؤ، یا کوئی کیلکولیشنز نہ کرو، نفع نقصان کو نہ دیکھو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں عدل چاہیے. جب ان میں سے کچھ بھی حد سے بڑھے گا تو آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، کانوں پہ پردہ پڑ جائے گا. خواہشات انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں، جذبات انسان کو اندھا بہرا کر دیتے ہیں. بعض اوقات عقل انسان کو شکوک و شبہات میں اس طرح ڈالتی ہے کہ انسان حق نہیں دیکھ سکتا. ان ساری خواہشات اور ان چیزوں کی کثرت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو ہی جانتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 ہے کہ وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم بس رکھتے ہیں، ان کے سارے علم کا سورس کیا ہے؟ دنیا کا علم، اور آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں. آخرت اورینٹڈ نہیں، وہ آخرت کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. آخرت کے بارے میں وہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوچ ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں. ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وما کانوا مہتدین، یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو کیا تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ چلے اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا. ہاں، کیا سمجھ میں آیا؟ منافقین کے بارے میں جو 2 مثالیں دی گئی ہیں یہ کن کے بارے میں ہیں؟ ایک اعتقادی منافق اور دوسرے عملی منافق. اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ پکا منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے تو پکا کافر ہو، اس کا شرح صدر ہو کفر پہ کہ بس ٹھیک ہے میں نے ماننا ہی نہیں، اندر انکار، اور ظاہر میں اس نے کیا کیا؟ ایک دفعہ چونکہ اسلام کا اظہار کر دیا تھا تو اب یہ کہنا کہ میں پھر کافر ہوں، تو اس کی بجائے وہ بس مسلمانوں میں شامل ہے لیکن اندر سے کوئی اسلام نہیں. ان کی مثال کیا دی گئی، کیا بتایا گیا؟ اس نے اندھیرے میں آگ جلائی، سارا ماحول روشن ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ وہ روشنی ختم ہو گئی یا کوئی اور روشنی ختم ہوئی؟ اس کے دل کی روشنی چلی گئی. روشنی کیسے جاتی ہے؟ چلیے یہ بتائیے مجھے. اللہ نے تو روشنی دی تھی لیکن اس کی چلی گئی. اب دیکھیے کہ جو روشنی کا سورس ہوتا ہے نا، اگر اس کے اوپر کوئی پردہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج تو چمکتا ہے، اگر اس کے سامنے بادل آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی چلی جاتی ہے نا سورج کی. کیوں چلی گئی؟ آگے کیا آ گیا؟ بادل آ گئے. ایسا ہی ہے نا، منافقین کے دل میں ہدایت کی پہچان کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی تھی اس کے آگے بادل آ گئے، پردہ آ گیا. کس چیز کا؟ خواہشات کا، مفادات کا، انا کا. سمجھ گئے؟ کلیئر؟ بالکل واضح بات یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں، اسلام کی بات بتا رہے ہیں، مدینہ روشن ہو گیا. اور جیسے ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ وہ دن سب سے روشن دن تھا مدینہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور وہ دن مدینہ کا سب سے اندھیرا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے. آپ کے آنے سے مدینہ روشن ہو گیا، روشن ہو گیا. لوگوں میں ایکسائٹمنٹ تھی، مسلمان ہو گئے، کچھ تو سوچ سمجھ کے ہوئے اور کچھ دیکھا دیکھی ہو گئے. اب روز روز احکام آنے لگ گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور بہت سی چیزیں آنے لگ گئی. کچھ لوگوں نے تو اس کو کیا لیا؟ خوشی سے لیتے تھے، لیتے گئے، کوئی بات نہیں. جنگیں آ گئی، جہاد میں بلایا گیا، لبیک کہا، سب کچھ چھوڑا،
نکلے، گھر بار لوٹائے. اور میں نے آپ کو سنایا تھا اس دن انصار کا رویہ جنگ بدر کے موقع پر، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے، ہم ذرا بھی نہیں جھجکیں گے، آپ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، آپ ہمیں جو بھی کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن منافقین نے کہا ہے ساری زندگی کی کمائی اسلام کے لیے دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ مال کی محبت اور دین کی روشنی جو چراغ آپ نے جلایا تھا اس کے بیچ میں کیا آ گیا؟ یہ محبت آڑ بن گئی. یہ محبت کیا تھی؟ آڑ بن گئی. نہیں، مال ہے، اسلام کے راستے میں قربان کر دیں، جان دے دیں، گھر چھوڑ دیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب جب دنیا کی ایسی محبت اور دنیا کے ظاہری چیزوں کے جب انہوں نے کیلکولیشنز کی کہ ہمیں اسلام کے لیے یہ اور یہ دینا پڑے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے توفیق چھین لی، پردہ آ گیا نا بیچ میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی بارش برس رہی ہے روز روز. جو اچھی زمین ہے اس سے خوب ہریالی اگ رہی. جن کے اندر اچھا ایمان ہے وہ خوب پنپ رہے ہیں، خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں، ایک چمک رہا ہے ہیرا بن کے، جو صحابہ کرام ہے مخلص. اور اس کے برعکس جو منافق ہیں، جو کچھ دینے پہ راضی نہیں ہوئے، قربانی کرنے پہ راضی نہیں ہوئے، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوئے، اپنی مرضی اپنی خواہش قربان نہ کر سکے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک رکاوٹ بن گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ بارش تو برس رہی ہے، یہ محروم ہے. اب ہم ان آیتوں کو سنیں گے، پھر ذرا آپ ان کو دیکھیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو. کی نہیں کہ اب یہ کچھ پا سکیں. اسی لیے فی ظلمات لا یبصرون، کمپلیٹ ڈارکنس میں ہے، اور اس کے اوپر مزید سمن بکمن امیون، نہ کچھ سننے کو تیار ہیں نہ کچھ دیکھنے کو تیار ہیں. لہذا ان سے مایوس ہو جاؤ. فہم لا یرجعون، اب یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. یعنی جو شخص ایک دفعہ ہدایت کو دیکھ لے، جان لے، اور پھر اس کے بعد اس کو رد کر دے، اب تو اس کی انا اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی. اب وہ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اب اس کی انا کا مسئلہ ہو گیا، اب نہیں مانے گا. لیکن دوسرا گروہ جو بیچ بیچ میں ہے، وہ اسلام کے حکم آنے پر ڈرتا بھی ہے اور کبھی اپنے کان بند کر لیتا ہے. لیکن جب کبھی کوئی اسلام کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، کوئی اسلام میں آنے کا فائدہ نظر آتا ہے یا کوئی آسان حکم لگتا ہے تو وہ چل بھی پڑتے ہیں، کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں. یعنی متذبذب ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. کان تو ان کے بھی بند ہیں لیکن آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، یعنی انہوں نے انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں کانوں میں، لیکن آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں. ذرا سی کوئی اسلام کو کامیابی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے چل پڑتے ہیں. اور جب اندھیرا آتا ہے، سخت مشکل آتی ہے، تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان سے مہلت چھینی نہیں. ابھی اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں سب لے جاتا، لیکن ان کے پاس پلٹنے کا وقت ابھی بھی ہے. اگر یہ تھوڑا ایمان کا ثبوت دیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو شاید یہ ہدایت کی طرف آ بھی جائیں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ لا یبصرون اور لا یرجعون، یہ نہیں ہے، بلکہ لو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم. اللہ نے ان کے کان اور آنکھیں لی نہیں، اوپر تو کیا تھا؟ ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور تو اللہ نے لے لیا. نور سے مراد وہاں ان کی صلاحیت ہے سمجھنے کی، لے لی.
یہاں کیا ہے؟ اللہ نے لی نہیں، چاہے تو لے لے لیکن لی نہیں، اگرچہ وہ لے سکتا ہے، کچھ ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کی جب بات ہوتی ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن اصل میں ایمان کوئی نہیں، ان کے اندر کچھ منافقانہ صفات ہیں۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ کیا کریں؟ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں اور سچے مومن بن جائیں، متقی بن جائیں اور اس ہدایت کو قبول کر لیں۔ حکم آسان ہو یا مشکل ہو اس کو سنیں اور مان جائیں، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے بنے، تو ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کا سوال بہت اچھا ہے، یہ آیت نمبر 19 کے آخر میں آ رہا نا، واللہ محیط بالکافرین۔ تو ان کا سوال یہ کہ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے لیکن یہاں کافرین کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ کفر کا لفظی معنی تو انکار کرنا ہے، لیکن کفر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دل سے اور زبان سے، اور دوسرا اعضاء سے۔ دل اور زبان سے جو کفر ہوتا ہے وہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، اور اعضاء سے جو کفر ہے وہ عملی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اعتقادی کفر کفر اکبر کہلاتا ہے، یعنی بڑا کفر، اور عملی کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، چھوٹا کفر۔ وہ جب ہم نے کفر کی بات پڑھی تھی نا، ان الذین کفروا، تو وہ کفر اکبر کی بات پڑھی تھی، جس میں کفر تکذیب تھا، جھٹلانا، کفر کتمان تھا، چھپانا حق کو، کفر تکبر تھا، کفر نفاق۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص ضد کی وجہ سے جھٹلاتا ہے تو وہ تکذیب ہوتی ہے، جان بوجھ کے حق کو چھپائے جیسے اہل کتاب تو یہ کفر کتمان ہوتا ہے، تکبر جیسے ابلیس اور فرعون کا تھا، اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، پھر نفاق، دکھاوے کے لیے اسلام لانا جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ تھے۔ تو یہاں پر جو کافرین ہیں اس سے مراد پھر کون ہوئے؟ کفر اصغر کا ارتکاب کرنے والے، یعنی عملی انکار کرنے والے، یعنی زبان سے مانتے ہیں، دل سے بھی کچھ کچھ مانتے ہیں، لیکن جو ہی اسلام کا کوئی حکم ان کو مشکل لگتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، باقی سب کریں گے یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ اس ماحول میں نہیں ہو سکتا، یہ اس معاشرے میں نہیں ہو سکتا، یہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی انکار کی قسم ہے۔ جیسے اس میں وہ مثال بھی آتی ہے نا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ تو یہ کون سا کفر ہے؟ پھر عملی کفر ہے، اعتقادی نہیں۔ اس کو پتہ نماز فرض ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن خود نہیں پڑھ رہا، تو یہ عملی کفر کا ارتکاب کیا۔ تو یہ جو عملی منافق ہیں یہ مشکل احکام کو سن کر بس یوں لگتا ہے جیسے مرنے لگے، حذر الموت، موت آ گئی ان پر۔ ظلمات اصل میں ظلمت سے ہے، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یہ اپنے لٹرل میننگ میں یہاں استعمال ہوا ہے، لیکن مراد کانٹیکسٹ میں اس سے کیا ہے؟ پہلی آیت میں ان کا جو اندھیرا ہے وہ لا علمی کا، منافقت کا، دین سے دوری کا، اور ان کے رویے کا، یا پھر خواہشات کا اندھیرا کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی جو دنیاوی خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، یہ سارے ان کے لیے کیا بن گئے؟ ان کی جو اندر خیر تھی اس سب کو چھپانے والے بن گئے۔ جیسے میں نے بادلوں سے مثال دی تھی نا کہ سورج تو ہے لیکن کیا رکاوٹ ہو گئی؟ بادل آ گئے۔ تو اسی طرح دل میں ایمان کا نور اٹھا تھا، مسلمان ہوئے تھے وہ، لیکن کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں آگے رکاوٹ بن گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟
خیر ایک جگہ رہ گئی اور یہ ایک جگہ رہ گئے، یہ خیر نہ پا سکے. لا یبصرون، خیر ہے انہیں نہیں نظر آتی کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کس چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے؟ خواہشات کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ، منافقت کا پردہ. اور وہ جو منافقانہ صفات تھی نا، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور یہ سب چیزیں بھی سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے نا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی ان کی سیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اچھین لے. اب دیکھیے کہ ایک ہی روشنی میں دو مختلف طرح کے اثرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مثلا جب لائٹ آپ کے پیچھے سے آ رہی ہو تو آپ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائٹ اگر آپ کے سامنے، آپ اس کے اپوزٹ جا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھیں چندھیاتی ہیں نا. جب یہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، اس کے فالوورز بنتے. ٹھیک ہے نا. اور جب یہ اپوزیشن کا شکار ہوتے ہیں، سامنے سے آنے والی لائٹ بن جاتی ہے وہ، تو پھر اس سے ان کو فائدہ ہونے کی بجائے ان کی آنکھوں کا نور جا سکتا ہے. پھر ان کو اس دین میں خیر نہیں نظر آتی، یعنی اندر کی بصیرت چلی جاتی ہے نا. پھر تو ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں ضرور ہی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی منافقت کی بات نہیں. اپنا جائزہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ مثلا ایک تو وہ جو کل لسٹ بنائی تھی آپ نے، ان میں دیکھیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے اندر ہیں. دوسری بات جو آج کے سبق سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام اگرچہ بارش کی طرح زمین کے لیے سراسر خیر و بھلائی کا سبب ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو چمک ہے اور گرج ہے وہ بھی فائدے کی چیزیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ ہماری جو زمین اگاتی ہے اس کو اگانے میں نائٹروجن چاہیے ہوتی ہے. وہ کس سے بنتی ہے؟ یہ بجلیوں کے چمکنے سے فضا میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی خیر ہے. یہ جو بجلی کا چمکنا بارش کے وقت یا بادلوں کا گڑگڑانا جو ہے، یہ بھی کوئی بیکار کی چیزیں نہیں ہیں. تو دین کے رستے میں اگر کچھ آزمائشیں یا مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی ہمارے کسی نہ کسی فائدے کی ہوتی ہیں. جو شخص یہ کہے کہ میں صرف دین پر اس وقت تک چلوں گا جب تک میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور اگر رکاوٹ آئی تو میں چھوڑ دوں گا، تو ایسے شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو کہے بارش تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے مگر بادل اچھے نہیں لگتے، یا یہ کہ بادلوں کی اندر گڑگڑاہٹ اچھی نہیں لگتی، یا میں اس کی جو چمک ہے وہ نہیں ہے ٹھیک، ایسے شخص پر بارش کہاں سے پائے گا؟ اس کائنات کا ایک طریقہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب ایک عورت یہ کہے کہ مجھے اولاد سے تو بہت محبت ہے، مجھے بہت شوق ہے کہ میرے بچے ہوں، لیکن وہ جو ماں بننے کی تکلیفیں ہیں وہنن علی وہنن، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. ماں بن سکتی کوئی ایسی عورت؟ نہیں بن سکتی. اسی طرح کوئی بھی کام آپ یہ کہیں کہ میں بہت شوق رکھتی ہوں کہ ہائیسٹ کوئی ڈگری حاصل کروں، لیکن مجھے پڑھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، کیسے ہوگا؟ مجھے آپ داخل کر لیں مگر مجھ سے سبق نہ سنا کریں اور مجھ سے بالکل کسی ڈسپلن کا مطالبہ نہ کریں، کیسے آپ کو آئے گا؟ آپ میں سے وہ بچی یہاں بیٹھے ہوگی، مجھے بھول گئے وہ بچی کون تھی، تو وہ جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کچھ اور کام تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں شاید کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کچھ، یا کوئی کورس اور کر رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ 2 کورس کیسے کریں گی؟ تو کہنے لگی کہ یہاں کے میں نوٹس لے لوں گی اور اس طرح مکمل کر لوں گی. تو میں نے کہا آپ وہاں کے نوٹس لے لیں اور یہ مکمل کر لیں، یعنی یہاں فل ٹائم آئے اور وہاں سے جو دوسرا کورس جوائن کیا وہاں کے آپ نوٹس لے لیا کریں. کہنے لگی نہیں وہاں آورز پورے کرنا ضروری ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی آورز پورے کرنا ضروری ہے.
دین کے لیے ہم آخر کیوں نہیں سمجھتے کہ آورس پورے کرنا ضروری ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، دو چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک دنیا اور ایک دین، تو دنیا کی تعلیم میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں آنے دینا چاہتے، اس کی ہر چیز پوری ہونی چاہیے. وہاں ٹائم پر پہنچیں گے، ٹائم پر رجسٹریشن کرائیں گے، ٹائم پر سارے کام مکمل کریں گے. لیکن جہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی فارمیلٹی ہے تو وہ بس داخلہ لے لیں گے جب چاہیں گے، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہمارے. تو یہ تو شاید ہم پر احسان ہے آنا بھی لوگوں کا. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی میں بات کر رہی ہوں، اوور آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں مجھے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا، دین کے لیے نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی محنت، نہ کوئی قربانی، نہ کوئی وہ محنت جو مطلوب ہے جتنی انہوں نے اپنی دنیا کی تعلیم کے لیے کی یا دنیا کمانے کے لیے کی، اس کی آدھی بھی دینے کو تیار نہیں. الا ماشاءاللہ جو کرتے ہیں پھر وہ ماشاءاللہ آگے بھی بہت نکل جاتے ہیں. لیکن مجموعی رجحان، اکثریت ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا امتحان پڑھے بغیر پاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخرت کا امتحان کچھ کیے بغیر ہم پاس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے. یہ کہاں سے ہم نے قرآن میں پڑھا؟ یہ کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ اس ساری منافقت کو کھول کھول کے رکھا جا رہا ہے؟ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ کے نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایسی باتیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لکھا تو ہے قرآن میں، لیکن بس اللہ غفور رحیم ہے. جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو ہمارے ماحول اور مزاج کو سوٹ نہیں کرتی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس آیت پر تو ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ کے دین میں پورے داخل ہو، پورے نہیں اندر آنا چاہتے. اگر آپ گاڑی میں پورے اندر نہ بیٹھیں، ایک قدم باہر ہی رکھا کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو باقی لوگ ہمیں کرنے نہیں دیتے، انکریج نہیں کرتے، ڈسکریج کرتے، کیونکہ ماحول نہیں ہے نا باہر. یہ جرت کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ ماحول نہیں ہے. بالکل صحیح کہا، میں اگری کرتی ہوں، 100% درست ہے. لیکن ماحول کا مقابلہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ ایمان کی مضبوطی سے، اندر کی طاقت سے. اندر کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ آکسیجن سے. آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کے بغیر آپ کے جسم میں جو فوڈ کا انٹیک ہوتا ہے وہ سارا بھی انرجی میں نہیں بدلتا. آکسیجن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو زندہ رکھتی ہے کہ آپ کو سانس آتا رہتا ہے تو ضروری ہے اور آپ کا بلڈ پیوریفائی ہوتا رہتا ہے. نہیں، آپ کے بلڈ کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں جو غذائیت ہوتی ہے، وہ انرجی میں نہیں بدلتی جب تک کہ آپ کو صحیح آکسیجن نہیں ملتی. تو ہمارا علم جب تک ایمان کی طاقت میں نہیں بدلتا بات نہیں بنتی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر کہا گیا نا، ایمان کیا ہے؟ نار. نار کیا ہوتی ہے؟ آگ. جس دل میں آگ لگ جاتی ہے تو چین سے بیٹھ سکتا؟ کوئی انتقام کی آگ میں جل رہا ہو تو وہ سو جاتا آرام سے؟ اس کی تو نیند اڑ جاتی. تو آگ کس سے جلاتے ہیں؟ آگ کے لیے ایندھن ہونا چاہیے نا، فیول کے بغیر تو نہیں آگ جلتی. کہ جلتی؟ فیول کے بغیر گاڑی چلتی؟ مسئلہ تو یہی ہے نا، جو ہمیں پتا ہوتا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو آسان ہے چل پڑے، ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیں گے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ، مشکل آئی کاموں وہیں کھڑے ہو گئے. بعض اوقات کرتے ہوئے پھر کانفیڈنس نہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب آپ دیکھیے کہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک اور غلط علم سے ہی آئے گا نا، صحیح سورسز سے اور اصل اوریجن سے آپ لیں اور پھر اس پر جم جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کو ذرا آپ آخرت سے ریلیٹ کریں، پل صراط سے.
آپ میں سے کسی نے سنا تھا روز قیامت کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے سنا، بلکہ چارٹ بنا کے بھی لے آئے. پلیز اس کو سن لیجئے، یہ آپ کا ہوم ورک تھا. سمعنا و اطعنا یا سمعنا و عصینا. اطعنا، دیکھیے بہت ساری چیزیں جب آپ کو ہوم ورک کے طور پر ملتی ہیں تو وہ کرنی ہوتی ہیں آپ کو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک پورا ایٹ اسٹریچ نہیں سن سکے تو کچھ نہ کچھ حصہ، کیونکہ وہ ضروری ہے. وہ بالآخرت ہم یوقنون ہو نہیں سکتا جب تک کہ آخرت کا پتہ ہی نہیں کہ اس دن ہونا کیا ہے. کس پہ یقین کیے ہوئے ہیں؟ کس چیز پر یقین رکھے ہوئے جس کا پتہ ہی نہیں؟ تو پل صراط پر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے گا. جب پل صراط کا مرحلہ ہوگا کمپلیٹ ڈارکنس ہوگی. یہ ظلمات کا لفظ یہاں پر آیا نا، اس کو مزید سمجھیے. مکمل ڈارکنس. اب ہر ایک کو الگ الگ روشنی ملے گی، ہر ایک کی روشنی الگ ہوگی. اور ہر ایک کے پاس کتنی روشنی ہوگی؟ جتنا اور جیسا اس کا عمل ہوگا. جیسا اس کا عمل ہوگا ویسی روشنی ہوگی. کسی کی روشنی تو دور دور تک بہت روشنی ہوگی اس کے پاس، کسی کی روشنی صرف اس کے قدموں تک ہوگی، کسی کی روشنی صرف اس کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگی. چھوٹی سی بیم، کبھی وہ بھی جلے گی کبھی بجھ جائے گی. یہ کن لوگوں کا حال ہوگا؟ ایسے ہی منافقوں کا حال ہوگا کہ جو دنیا میں آسان حکم آیا کر لیا، ذرا مشکل ہوئی رک گئے. تو جب وہ روشنی جلے گی تو وہ چلیں گے، جب وہ روشنی چلی جائے گی وہ وہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو سفر کیسے کٹے گا؟ وہ بھی ایک طویل پل ہے، اس سے گزر کر ہی جنت یا جہنم. اور قرآن میں واضح طور پر آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس سے گزرے گا. کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پل کے اوپر سے نہ گزرے. اور اس پل پر کمپلیٹ ڈارکنیس ہے، ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی، اپنی اپنی. اب آپ دیکھیے اگر روشنی بھی ہو اور اپنی آنکھوں کی نظر چلی جائے تو کیا ہوگا؟ تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اس کی سزا میں اللہ چاہتا تو ان کی ساری صلاحیتیں چھین لیتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب کے پاس ابھی مہلت ہے، ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ارادہ کر لیں تو. چلیے پھر ایک دفعہ سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.